ناظرین، جب حضرت عائشہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے کوئی بوٹی ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھاتے ہوئے اتنا ہجوم ہو گیا تھا کہ لوگ گمان کرنے لگے کہ حضرت عائشہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے درمیان کس کو ثالث ٹھہراؤ گی؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت مزاج آدمی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہیں؟ تو میں نے کہا جی وہ ٹھیک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ اے ابو بکر، عائشہ ایسی ایسی باتیں کہتی ہے۔ تو معاملہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ آپ اللہ سے ڈریں اور صرف حق کی بات کہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری ناک پر ہاتھ مارا جس سے میری ناک لہو لہان ہو گئی، اور فرمایا تیرے ماں باپ نہ رہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ حق بات کہیں اور اللہ سے ڈریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں کیا وہ حق نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری ناک پر ہاتھ لگنے کی وجہ سے میرے ناک کے نتنے کافی پھول گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا اے ابو بکر، ہم نے تو تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں کھجور کی ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اٹھائی اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر سے لپٹ گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے تمہیں ابو بکر جو آپ تو نے مارا۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور جا کر کھڑی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ ابھی تو آپ نے مجھے باپ سے مار پڑوائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑے زور سے میری کمر کے ساتھ چپٹی ہوئی تھی۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جو بھی واقعات اور معاملات پیش آئے، دراصل وہ پوری امت کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم انہی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ اور سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عہد خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال حیات رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بعد سب سے زیادہ حدیث کا ذخیرہ آپ ہی سے روایت کیا گیا ہے۔ آپ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عہد خلفائے راشدین کی عینی شاہد بھی تھیں، اور مزید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت امیہ کی ابتدائی 17 سال بھی ملاحظہ فرمائے۔ سن 678 میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مدینہ میں ہوا جب آپ کی عمر 67 سال کے قریب تھی کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری حصے جولائی 678 میں علیل ہو گئیں اور چند روز تک بیمار رہیں۔ کوئی آپ سے طبیعت کا حال پوچھتا تو آپ فرماتی میں اچھی ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگی کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں ایک درخت ہوتی کہ اللہ کی پاکی بیان کرتی رہتی اور پوری طرح اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتی، کاش میں مٹی کا ایک ڈھیلا ہوتی، کاش اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہ فرماتا، کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے کوئی بوٹی ہوتی اور قابل ذکر شاید نہ ہوتی۔ عیسی بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان تمناؤں سے کیا مراد تھا؟ کہنے لگے ام المومنین ان تمناؤں سے دعا میں توبہ کا وسیلہ اختیار فرما رہی تھیں۔ یہ تمام تمنائیں آپ کثر نفسی سے فرما رہی تھیں، حالانکہ آپ شروع ہی سے ام المومنین کے خطاب سے سرفراز ہوئی ہیں۔ اسماعیل بن قیس کہتے ہیں کہ بوقت وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نئی نئی باتیں اختیار کر لی تھیں، لہٰذا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس دفن کرنا یہ آپ نے کثر نفسی میں فرمایا تھا۔ ذکوان جو آپ کے غلام تھے کہتے ہیں کہ جب آپ علیل ہوئیں تو میں اجازت حاصل کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔
آپ کے سرحانے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے عبداللہ بن عبد الرحمن تھے۔ میں نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنا چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ دنیا سے رخصت ہونے والی تھیں۔ بولی ابن عباس کو نہ آنے دو، اس وقت مجھے ان کی اور ان کی تعریفوں کی ضرورت نہیں۔ ذکوان نے کہا ام المومنین، ابن عباس آپ کے ایک نیک صالح فرزند ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنے اور رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ بولی اگر تم چاہو تو انہیں بلا لو۔ آخر میں نے انہیں بلا لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور بیٹھ گئے اور بولے بشارت ہو۔ حضرت عائشہ نے کہا کس چیز کی؟ تو وہ کہنے لگے اس کی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر احباب کی ملاقات کے درمیان میں ہے۔ بس جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے، آپ ان سے جا کر ملاقات کریں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی لاڈلی بیوی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پاکیزہ چیز سے ہی محبت کیا کرتے تھے۔ اور دیکھیے اب واہ کے دن آپ کا ہار کھو گیا تھا۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منزل میں صبح تک ٹھہرے رہے، لوگوں کے پاس پانی تک نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ مسلمانوں کو تیمم کی یہ سہولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت نصیب ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارات ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اتاری، جسے روح الامین لے کر آئے۔ اب ایسی کوئی مسجد نہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمم والی آیتیں صبح شام نہ پڑھی جاتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابن عباس تعریفیں چھوڑ دو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری تو یہ تمنا ہے کہ میں بھولی بصری ہوئی ہوتی۔ تابع ابن ابی عتیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جب وہ علیل تھیں۔ بولے ام المومنین کیسی طبیعت ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ فرمانے لگی اللہ کی قسم یہ موت ہے۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ جانا اور میری میت پر سرخ مخمل کی چادر نہ بچھانا۔ اپنے غلام ذکوان کو آزاد کرنے کی وصیت کی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگل کے دن 17 رمضان المبارک 58 ہجری بمطابق 13 جولائی 678 کی شب کو اس جہان فانی سے عالم بقا کو لبیک کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر اچانک ہی تمام مدینہ منورہ میں پھیل گئی اور انصار مدینہ منورہ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ جنازے میں ہجوم اتنا تک کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ عورتوں کا اتنا بڑا اجتماع دیکھ کر عید کے دن کا گمان ہو رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت حیات شمسی سال کے اعتبار سے 64 سال اور قمری سال کے اعتبار سے 66 سال 11 ماہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کی تجہیز و تدفین رات میں ہی عمل میں لائی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام امیر تھے، کیونکہ مروان بن حکم مدینہ منورہ میں موجود نہ تھا، عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا اور مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور قائم مقام امیر بنا کر گیا تھا۔ بوقت تدفین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر کے چاروں طرف ایک کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب و احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر اطہر میں آپ کے بھانجے اور بھتیجے نے اتارا۔ بدھ کی رات میں تہجد کے وقت تدفین عمل میں لائی گئی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی آو پکار سن کر بولی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت واجب ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھیں۔ حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ کا قول ہے کہ جب انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر معلوم ہوئی تو وہ بولی اللہ ان پر رحمت بھیجے کہ اپنے باپ کے سوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے والد سے پوچھا لوگوں نے ام المومنین کا کیا غم کیا؟ بولے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر ہر وہ شخص غمگین تھا جس کی آپ ماں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔